قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ 9واں سال ہے، حضور کی زندگی کا سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے۔ 10 ہجری حضور کی زندگی کا آخری سال ہے اور 11 ہجری کے شروع میں ربیع الاول میں حضور اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ 9 ہجری میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک اہم واقعہ 9 ہجری میں یہ ہوتا ہے، حضور کے ایک بیٹے جن کا نام حضور نے ابراہیم رکھا تھا، جو کہ آپ کی کسی بیوی سے نہیں بلکہ آپ کی ایک لونڈی سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ لونڈی مصر کے شاہ بادشاہ مقوقس اس نے بھیجی تھی۔ ان کا نام ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، صحابیہ ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ 11 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی سیدہ خدیجہ ہیں جن میں سے حضور کو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 2 بیٹے جن کا نام قاسم اور عبداللہ تھا۔ تیسرا جو بیٹا تھا حضور کا وہ سیدہ ماریہ قبطیہ میں سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑھاپے کی اولاد تھی۔ یوں سمجھ لیں حضور کی عمر 61 سال تھی، 61، جب آپ کو یہ بیٹا پیدا ہوا۔ یہ بیٹا اس سال 9 ہجری میں وفات پا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ہمیں 9 ہجری میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس حضور کے ساتھ 10 سال کی رفاقت رکھتے ہیں۔ یہ گواہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر سے زیادہ کسی کو اپنے بچوں کے ساتھ محبت، رحمت اور شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور جتنی محبت اور شفقت فرماتے تھے بچوں کے ساتھ، اتنی کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ اور پھر بالخصوص ذکر فرماتے ہیں ابراہیم کا۔ فرماتے ہیں کہ ابراہیم جب پیدا ہوئے تو عرب کا طریقہ کار تھا، وہ دودھ پلوایا کرتے تھے رضاعت کے لیے کسی اور خاتون کا۔ حضور نے بھی دودھ پلانے کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیا۔ ان کے شوہر کا نام تھا ابو سیف۔ ان کی بیوی حضرت ابراہیم کو دودھ پلاتی تھیں۔ وہ جو ابو سیف تھے وہ لوہار تھے اور انہوں نے اپنے گھر میں ہی لوہار کی بھٹی لگا رکھی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان کا گھر مدینہ کے بالائی علاقے یعنی مضافات میں تھا، شہر کے اندر نہیں تھا، کیونکہ شہر کے اندر رضاعت کا کیا فائدہ، شہر سے باہر لوگ بھیجتے تھے رضاعت کے لیے، لیکن تھا قریب۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی بڑی محبت کے ساتھ ان کے گھر جایا کرتے تھے، اور ہوتا یہ تھا جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو گھر سارا دھوئیں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَيُدَّخَنُ، وہ بھٹی جلا رہے ہیں لوہار، اس کا دھواں ہے۔ کہتے میں پھر ان کو روکتا تھا، کہتا تھا کہ پیارے پیغمبر آ گئے ہیں ذرا ٹھہر جائیے، تو وہ رک جاتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم کو بلواتے، ان کو اپنی گود میں اٹھاتے، فَيُقَبِّلُهُ، اور آپ ان کا بوسہ لیتے، پھر ثم یرجع، واپس لوٹ آتے۔ یہ سیدنا انس ساتھ ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو آپ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 18 ماہ کے تھے حضرت ابراہیم، یعنی 1.5 سال کے، ابھی رضاعت میں ہی تھے، اپنے گھر واپس نہیں آئے تھے، ان کے پاس ہی تھے کہ آپ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آپ فوت ہو گئے۔ حضور کو بلایا گیا، پیغام بھیجا، حضور گئے، آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ابراہیم کو، 18 ماہ کے بیٹے کو۔ ماشاءاللہ 18 ماہ کا بچہ چلتا بھی ہے، وہ کچھ باتیں بھی کرتا ہے، وہ کھیلتا بھی ہے۔ 18 ماہ کے بچے کو آپ نے گود میں اٹھایا اور ان کے آخری
لمحات تھے، آخری وقت تھا اور وہ آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے۔ تو سیدنا انس فرماتے ہیں حضور نے وہاں پر یہ فرمایا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان سے آپ خاموش تھے، کوئی واویلا نہیں تھا۔ تدمع العین، حضور نے فرمایا آنکھیں بہہ رہی ہیں، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، اور دل بڑا ہی غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن اپنی زبان سے ہم کوئی ایسا لفظ، ایسی آواز نہیں نکالیں گے جس آواز سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ پھر کہا واللہ یا ابراہیم، اے ابراہیم اللہ کی قسم، انا بک لمحزونون، ہم تیری وجہ سے بڑے غم زدہ ہیں، ہمیں بڑا غم ہے تیرے جانے کا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے علاوہ حضور نے کوئی بات نہیں کی، کوئی وویلا نہیں کیا، کوئی آپ کی آواز اونچی نہیں ہوئی۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ رو رہے ہیں، آپ تو ہمیں دلاسا دیتے ہیں، آپ تو ہمیں صبر کا حکم دیتے ہیں، اور آج آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے وہاں فرمایا تھا البکاء من الرحمہ، آنسوؤں کا آ جانا یہ تو رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا لیکن منہ سے چیخنا اور چلانا من الشیطان، یہ شیطان سے ہے۔ دیکھو ہم نے کوئی واویلا تو نہیں کیا نا، خاموشی کے ساتھ اگر آنسو نکل آئیں تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس سے انسان کا غم، اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ نفسیاتی طور پر فائدہ مند ہے۔ آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، وہ یہی کہتا ہے ان کو کہیں آنسو بہائیں، یہ رو لیں، رونے سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں روتے، آنسوؤں کو روکنا یہ غیر شرعی ہے، یہ شرعی امر نہیں ہے۔ آنسو نکلنے دیں، منہ سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی واویلا، اللہ کی ناشکری کے کوئی کلمات نہیں کہنے۔ اور پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے لیس منا من ضرب الخدود، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار پیٹتا ہے، چہرے کو پیٹتا ہے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، چھاتی کو پیٹتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور ایسے کلمات بولتا ہے جو جاہلیت کے کلمات ہیں، جو اس معاشرے کے کلمات ہیں جس کو جاہلیت کا معاشرہ کہا گیا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پیارے پیغمبر نے خود یہ عمل کر کے دکھایا۔ حضور کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، آپ کی 89 کا انتقال ہوا، سیدہ زینب کی ایک بیٹی فوت ہوئی یا ایک بچہ فوت ہوا، آپ کے اپنے 3 بیٹے فوت ہوئے۔ پیارے پیغمبر نے اسوہ حسنہ ہمیں دیا کہ صرف آنکھوں سے آنسو بہیں، زبان سے کوئی کلمات نہ نکالے جائیں۔ پھر وہیں پر اسی دن میں سورج گرہن لگ گیا یا چاند گرہن لگ گیا، تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی۔ یاد رکھیے گا اس اصول کو، یہ باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، جن کی علمی پختگی وہ نہیں ہوتی تھی، جن کے اعتقاد ابھی پختہ نہیں ہوئے ہوتے تھے، علمی اعتبار سے وہ مضبوط نہیں ہوتے تھے نا، وہ ایسی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی، یہ کوئی بڑے صحابہ نہیں تھے، کبار میں سے نہیں تھے، آپ یوں سمجھ لیں کچھ چند نوجوانوں نے ایسی بات کر دی، کہا کہ دیکھو آج حضور کا بیٹا فوت ہوا ہے تو اس کے غم میں چاند گرہن لگ گیا ہے، اس کے غم میں چاند گرہن لگ گیا ہے۔ تو پیارے پیغمبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو بجائے اس کے کہ آپ اس بات کو اپنے لیے کریڈٹ سمجھتے ہو، لوگوں سے کہتے ہاں ہاں میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں، حضور نے اسی وقت اپنے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی۔ اس غم کے موقع پر بھی آپ نے عقیدہ سمجھایا اور توہم پرستی جو ہے اس سے آپ نے صحابہ کو دور کیا۔ فرمایا ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، میرے صحابہ یہ جو سورج اور چاند ہے نا، یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، ولکنہما آیۃ من آیات اللہ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فاذا رأیتموها فصلوا، تم نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو تم نے نماز پڑھنی ہے، یہ ایک خاص نماز ہے، سورج گرہن کے وقت پڑھنی چاہیے یا چاند گرہن کے وقت پڑھنی چاہیے، صلاۃ الخسوف اسے کہا جاتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، پیارے پیغمبر نے مدینہ میں پڑھ کر دکھائی ہے۔ تو آپ نے عقیدے کی اصلاح فرمائی اسی وقت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم ابنی، آپ نے فرمایا ابراہیم میرا بیٹا ہے، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ،
اور یہ رضاعت کے دوران فوت ہوا ہے، ابھی اس کی رضاعت مکمل نہیں ہوئی، 1.5 سال ہوا ہے، رضاعت 2 سال تک چلتی ہے، 24 ماہ، یہ 18 ماہ کے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ لَهُ لَذِئْرَيْنِ تُكَمِّلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ، چونکہ اس کی رضاعت مکمل نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 دودھ پلانے والی دائیوں کا بندوبست کیا ہے جو اس کو رضاعت مکمل کروا رہی ہیں۔ جنت کے اندر سیدنا ابراہیم کی رضاعت مکمل ہوئی، باقی جو 6 ماہ رہ گئے تھے وہ جنت کی عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا، یہ چونکہ وہ پیارے پیغمبر کے بیٹے تھے ان کو یہ پروٹوکول ملا۔ تو ایک واقعہ یہ رونما ہوتا ہے 9 ہجری میں حضور کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے۔ اسی طرح 9 ہجری میں پہلا حج ادا کیا گیا، اس سے پہلے ابھی تک حج نہیں ہوا، حالانکہ حضور مکہ میں رہتے تھے، 13 سال اللہ کے رسول مکہ میں رہے ہیں، حج کرنا کون سا کوئی مشکل تھا، لیکن حضور نے حج نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں تھا، حج فرض نہیں ہوا تھا، طواف ہوتا تھا، حج نہیں ہوتا تھا۔ طواف اللہ کے رسول فرماتے تھے، لیکن جو حج پورا ایک طریقہ کار، اور اس وقت حج ہوتا بھی تھا، چونکہ اس کے اندر بہت ساری بدعات تھی، خرافات تھیں، تو اللہ کے رسول حج نہیں فرماتے تھے۔ فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے 3 ماہ بعد حج آیا ہے، کیونکہ فتح مکہ ہم نے پڑھا رمضان میں ہوا تھا، کچھ ماہ بعد حج آیا ہے، لیکن وہ بھی حج فرض نہیں ہوا۔ 8 ہجری میں، 9 ہجری میں پہلی مرتبہ حج فرض ہوا ہے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مکہ والے مسلمان ہو چکے ہیں اور مکہ سے سارے بت اٹھا لیے گئے، بت توڑ دیے گئے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالی حج پیارے پیغمبر کو اس وقت کروانا چاہتے تھے جب وہ بیت اللہ بتوں سے صاف ہو جائے۔ بتوں کی موجودگی میں نماز تو پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، اذان ہوئی ہے، جمعہ نہیں ہوا، نماز ہوئی ہے بتوں کی موجودگی میں، لیکن حج اللہ نے نہیں سمجھا، مناسب نہیں سمجھا کہ اس پر حج بھی ہو، اس لیے پہلے مکہ کو بتوں سے صاف کیا، بتوں سے صاف ہو گیا سارا مکہ۔ فتح مکہ کے موقع پر لات منات عزا جتنے بت تھے بڑے بڑے وہ توڑوا دیے گئے، جو 365 بت تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ اب حج فرض ہوا۔ اچھا، یہ جو پہلا حج فرض ہوا نا، اس حج میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج کے لیے نہیں گئے، آپ نے حج کا امیر بنایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو گویا اسلام کا جو پہلا حج تھا وہ حضور نے نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر کی امارت میں مسلمانوں نے حج کیا۔ 300 لوگ، 300 صحابہ حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے، مکہ گئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے حج فرمایا۔ ذی القعدہ 9 ہجری کو یہ لوگ نکلتے ہیں اور 300 صحابہ کا قافلہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس بات کا بھی جواب انشاءاللہ ہم لیں گے کہ پہلا حج ابو بکر نے کیوں کیا، حضور نے کیوں نہیں کیا، اس کا جواب انشاءاللہ اس کے بعد ہم لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ روانہ ہو گئے، پیچھے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ توبہ کی پہلی 40 آیت نازل ہوئیں۔ ابو بکر جا چکے ہیں، 40 آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات میں کچھ ایسے احکام تھے جن کا تعلق مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، مشرکین کے ساتھ تھا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا کہ ان باتوں کا اعلان کر دیا جائے مکہ حج کے موقع پر۔ حضرت ابو بکر جا چکے ہیں، آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں، ان چیزوں کا اعلان وہاں کرنا ہے، تو اس اعلان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفیر بنایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی آپ جائیں اور حج وہاں پر کریں، اور حج کے موقع پر جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو آپ ان کو اعلان کر دیں ان باتوں کا۔ وہ 4 باتیں ہیں، وہ آگے ذکر ہو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں،
حضور نے گواہی کے طور پر کہ آپ نے ان کو بھیجا ہے، آپ نے اپنی اونٹنی ان کو عنایت فرمائی، عذبا اونٹنی جو حضور کی تھی۔ حضرت علی نے وہ اونٹنی لی اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس وہ جا کر مل گئے۔ جوحفہ کا مقام تھا یا ذوالحلیفہ کا مقام تھا، ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے، حضرت علی راستے میں ان کو مل گئے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت علی ہی کو کیوں بھیجا، کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے، اور بھی جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو احکام تھے جو وہاں بیان کرنے تھے وہ ایک حکمران کی طرف سے تھے، یعنی پیارے پیغمبر کی طرف سے تھے، اور پیارے پیغمبر حکمران تھے۔ تو جب کوئی حکمران کسی دوسرے قوم کی طرف اپنا پیغام بھیجتا ہے تو عرب کا یہ رواج تھا کہ اس حکمران کا رشتہ دار ہونا چاہیے وہ سفیر، پھر وہ اس کو تسلیم کرتے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے رشتہ دار ہیں پیارے پیغمبر کے، آپ کے داماد بھی ہیں اور آپ کے کزن بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، آل بیت میں سے بھی ہیں، قریش میں سے بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی کا انتخاب کیا گیا کہ آپ جائیں اور ان کو جا کر میری طرف سے یہ حکم نامہ جاری کر دیں۔ وہ حکم نامہ بہت اہم تھا، میں آگے آپ سے اس پر بات کرتا ہوں۔ تو یہ عرب کا دستور تھا، اس وجہ سے حضرت علی کو بھیجا گیا۔ مقام ذوالحلیفہ پر حضرت علی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہاں ایک بہت پیارا مکالمہ ہوتا ہے۔ حضرت علی بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، سورہ توبہ کی چند آیات ہیں، ان کے احکام ہیں، وہ میں نے یہاں پر بتانے ہیں، پیارے پیغمبر نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ پہلے یہ بتائیے آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مأمور بن کر آئے ہیں؟ یعنی اب اس قافلے کے جو حج کا قافلہ ہے اس کے آپ امیر بنیں گے یا امیر میں ہی رہوں گا، آپ میرے مأمور ہوں گے، یعنی میرے ماتحت ہوں گے؟ یہ کلیئر کرنا ضروری تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہ جواب دیا، نہیں نہیں، میں امیر نہیں بلکہ مأمور بن کر آیا ہوں، حج کی قیادت آپ فرمائیں گے، حج کی امارت آپ کے ہاتھوں میں ہے، میں صرف یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں جو میں نے حج کے موقع پر دینا ہے، بس امارت آپ کے پاس ہی رہے گی۔ کہا ٹھیک ہے چلیں۔ تو قافلے کی جو امارت حج ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، سارا حج حضرت ابوبکر نے کروایا، جو حج کا خطبہ تھا سیدنا ابوبکر نے وہ خطبہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف وہ سورہ توبہ کی جو 40 آیات ہیں وہ تلاوت کی، اور وہ جو 4 احکام تھے وہ بیان کیے۔ حضرت علی نے جو وہ احکام بیان کیے وہ ایام تشریق میں منا کے مقام میں جمرہ عقبہ اس کے پاس انہوں نے یہ اعلان کیا۔ یہ 4 اعلانات تھے اور چاروں اہم تھے۔ پہلے ہم اعلان سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے ان کے حوالے سے۔ پہلا اعلان یہ پیارے پیغمبر کی طرف سے اعلان ہے حج کے موقع۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیں، یہ والا جو حج ہے نا حضرت ابوبکر صدیق والا، اس میں 300 تو صحابہ ہیں، باقی کون ہیں؟ اس حج میں مشرکین بھی شامل ہیں، جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ 300 تو مدینہ سے آئے، ہو سکتا ہے کچھ مکہ والے بھی اس میں شامل ہوں جو مسلمان تھے، لیکن مشرکین بھی اس حج میں شامل تھے۔ مکہ کا کنٹرول جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس۔ فتح مکہ ہو چکا ہے، مکہ کا کنٹرول اللہ کے رسول کے پاس ہے، لیکن ابھی اجازت ہے مشرکین کو کہ وہ حج کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشرکین بھی حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر بھی 300 کا قافلہ لے کر آئے ہوئے ہیں، مکہ سے بھی کچھ مسلمان ہو سکتا ہے شامل ہوں، تو ایک بڑا گروہ وہاں پر موجود ہے حج کے موقع پر، صرف 300 نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں میں لوگ ہو سکتے ہیں، اور اس وقت کے عرب کے مشرکین بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو پہلی جس بات کا اعلان کیا گیا وہ یہ ہے، لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں سوائے مومن کے کوئی نہیں جائے گا۔ پہلی بات تو یہ عقیدے کی بات سمجھائی گئی کہ نجات جو ہے وہ ایمان اور اسلام کے بلبوتے پر ہوگی، ایمان کے بغیر بندہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ لا يحج بعد العام مشرک، دوسرا اعلان،
آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا. آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا. یہ آخری حج تھا مشرکوں کا. میں نے آپ کو بتایا مشرک اس وقت موجود ہیں. یہ اعلان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا حضرت علی کو. یہ اعلان سورہ توبہ میں ہوا ہے. کہا یہ آخری حج ہے تمہارا, کنٹرول ہمارے پاس ہے, اختیارات ہمارے پاس ہیں. آج کے بعد کوئی مشرک دوبارہ حج کرنے کے لیے مکہ میں نہیں آئے گا. لا یطوف بالبیت عریان. عرب کے ہاں یہ بھی ایک رواج تھا مشرکین کے ہاں. ان میں سے کچھ لوگ, سارے نہیں, کچھ لوگ برہنہ طواف کیا کرتے تھے. حج کا, عام نہیں, حج کا طواف. اور عورتیں بھی اس میں سے کچھ ہوتی, لیکن بہت کچھ لوگ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا لباس اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا سکیں, لہذا وہ لباس اتار دیتے. یا ان کے ہاں یہ چوائس ہوتی کہ جو قریش والے ہیں, جو کہ بیت اللہ کے متولی ہیں, وہ لباس نہیں اتارتے تھے کیونکہ وہ نیک لوگ تھے, وہ ایک اعلیٰ نسل تھی. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ ان سے ادھار لباس لیتے تھے کہ اے قریش والو تم اپنا لباس ہمیں دے دو تاکہ ہم طواف کر سکیں. اگر کسی کو مل گیا ٹھیک ہے, اگر کسی کو قریشی کا لباس نہ ملا تو کچھ لوگ وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے. تو حضرت علی کا تیسرا حکم یہ ہے, آج کے بعد بیت اللہ کا طواف برہنہ نہیں ہوگا. کوئی شخص یہاں پر برہنہ طواف نہیں کرے گا. یہ جو دو چیزیں حج کے متعلقہ ہیں, اس کو ذرا اب آپ نے سمجھنا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ پہلا حج حضرت ابوبکر نے کروایا, حضرت عمر نے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں کروایا؟ اس سے پہلے تک بیت اللہ میں بت پڑے ہوئے تھے. اللہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ پیارے پیغمبر اس جگہ پر حج کریں جہاں بت ہوں. پہلے بیت اللہ کو بتوں سے صاف کیا گیا, بتوں سے صاف کیا گیا. پھر جب حج فرض ہوا تو سیدنا ابوبکر کو بھیجا, اور اس سال مشرکین بھی آئے تھے حج کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مشرکین سے صاف کیا. اور اگلے سال جب پیارے پیغمبر کو بھیجا تو نہ کوئی بت ہے نہ کوئی بت پرست ہے. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی صفائی کی ہے پہلے کہ حضرت ابو بکر نے مشرکین کے ساتھ مل کر حج کیا ہے. لیکن جب پیارے پیغمبر گئے ہیں تو اس سال بیت اللہ میں حج کرنے والے سارے کے سارے موحدین تھے, مومنین تھے. یہ وجہ ہے پہلا حج پیارے پیغمبر کا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو صاف کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں مشرک کس قدر بدترین مخلوق ہے. انما المشرکون نجس, اسی صورت میں ہے فلا یقربوا, یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو اس وقت بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے بلایا ہے جب بیت اللہ بتوں اور بت پرستوں سے پاک ہو گیا. اور صرف بتوں سے ہی نہیں, یہ والی جو چیز دیکھیں, یہ والی برہنہ ہو کر طواف کرنا, اس چیز کو بھی ختم کر دیا گیا. جب پیارے پیغمبر حج کرنے کے لیے آئیں تو کوئی ایسا منظر بھی نہ ہو. ممکن ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کے موقع پر یہ والا معاملہ ہو رہا ہو, کیونکہ ابھی تک منع نہیں ہوا, اور یہ حج کے بعد منع ہوا, ایام تشریق میں منع ہو رہا ہے. حضرت علی نے اعلان کہاں کیا ہے, ایام تشریق, حج تو ختم ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے, اب ایام تشریق کا وہاں پر مینا کا قیام ہے, تو وہاں پر یہ اعلان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ وجہ بھی سمجھ آ گئی کہ کیوں پہلا حج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اور دوسرا حج پیارے پیغمبر نے کیا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں رسول اللہ کا حج بیان ہوگا. چوتھا اعلان, یہ ریاستی سطح کا اعلان ہے جو سورہ توبہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جتنے مشرکین کے ساتھ حضور کے معاہدے تھے, کہ ان کے ساتھ دوستیاں تھیں, معاہدے تھے, تو ان معاہدوں کو ختم کر دیا گیا. اور اس کی ختم کرنے کی نوعیت یہ تھی کہ اگر کسی کے ساتھ ڈیٹ طے ہوئی ہے کہ اگلے سال تک یا ایک سال کا ہمارا معاہدہ ہے, تو کہا بس یہ ایک سال تک ہی ہے, اس کے بعد نہیں چلنا یہ معاہدہ, یہ ایک سال تک, اس کے بعد ہم آپ سے معاہدہ نہیں کریں گے. اور اگر کسی قوم کے ساتھ
ڈیٹ فکس نہیں ہے تو اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے اور ہمارا معاہدہ صرف 4 ماہ کے لیے ہے، اب 4 ماہ کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کو یہ جو خانہ کعبہ ہے، حدود حرم ہے، وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت اہم اعلان تھا ریاستی سطح پر کہ جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، وہ مکہ میں رہ سکتے ہیں، 4 مہینے کے بعد ہمیں کوئی مشرک یہاں پر نظر نہ آئے، یا جن کے ساتھ معاہدے ہمارے پہلے سے طے شدہ ہیں۔ تو یہ اعلان، اس سے بھی خانہ کعبہ جو ہے، مکہ جو ہے، وہ مشرکوں سے صاف ہو گیا، جو کہ اب تک صاف ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں پر حدود ہے کہ اس حد سے آگے مشرک نہیں جا سکتا، کوئی کافر نہیں جا سکتا۔ تو یہ اعلان اس حج کے موقع پر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حج کیا۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ اس اعلان کے بعد حج جو ہے وہ اپنی واپس خالص صورت میں آ گیا، جو کہ خراب ہو چکا تھا، جس کے اندر ملاوٹ بن چکی تھی، جس میں حج کے اندر شرک بھی ہو رہا تھا، حج میں بدعات بھی ہو رہی تھیں، وہ حج خالص ابراہیمی حج کی صورت میں بحال ہو گیا۔ اب جب حج سے شرک ختم کر دیا گیا اور بدعات ختم کر دی گئیں، تو پھر اگلے سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکمل طور پر پاکیزہ اور مواحد معاشرے میں حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ یہ بات آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آ گئی ہے کہ پیارے پیغمبر کے لیے اس سال حج کے لیے مواحدانہ معاشرے کو قائم کیا گیا، پھر پیارے پیغمبر کو حج کے لیے بلایا گیا۔ تو یہ ساری رداد ہے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کی۔ ایک اور وجہ ہے حضور کے حج پر نہ جانے کی، وہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسی سال جب حضور غزوہ تبوک سے واپس آئے تو بہت سارے لوگ عرب کے اندر، جزیرۃ العرب میں رہنے والے، وہ پیارے پیغمبر کے پاس مسلمان ہونے کے لیے وفد کی صورت میں آنے لگے، جسے ہم گروپ کہتے ہیں، گروپ کی صورت میں آنے لگے۔ 10 بندے، 13، 20، 40، 60 تک بندے آئے ہیں، اور وہ حضور کے پاس آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ حضور اس کام میں مصروف تھے، آپ وفود کا استقبال کر رہے تھے، ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس سال کے اندر 71 وفود آئے ہیں، یا بعض نے 80 کہا، بعض نے 100 سے زائد کا بھی کہا، 110 کی روایت بھی ملتی ہے۔ اب 100 وفود 365 دنوں میں آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کئی دنوں میں، یعنی ایک ہفتے میں کئی وفود آئے ہوں۔ تو حضور وفود کے معاملات میں مصروف تھے، آپ حج پر نہیں گئے، اور اس سال کو 9 ہجری کے سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ سال ہے کہ جس سال میں مدینہ میں سب سے زیادہ وفود آئے۔ اچھا، وفود پہلے بھی آتے تھے، 5 ہجری سے وفود آنا شروع ہو گئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد یا غزوہ احزاب کے بعد، لیکن وہ کم تھے، کبھی 2، 4، 5 آ رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ وفود آئے ہیں وہ 9 ہجری کو آئے، اس لیے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں، وہ مدینہ ہے، تو مدینہ کے باہر سے کتنے زیادہ وفود جو ہیں وہ آ رہے ہیں، یمن سے بھی وفود گئے، یعنی گویا پورے عرب سے مدینہ میں وفود گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آپ سے ملنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پیارے پیغمبر جب اللہ کی مدد اور فتح آپ کو مل جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ یہ جو فوج در فوج افواج کی صورت میں دین اسلام میں داخل ہونا ہے، یہ اس سے مراد یہ عام الوفود ہے، عام الوفود ہے کہ اب وفد آ رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوا؟ فتح ہوئی ہے، فتح کے بعد وفود آئے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جب تک فتح نہیں ہوئی تھی
تب تک وفود نہیں آئے تھے. اس فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ فتح مکہ. فتح مکہ اس سے مراد ہے. لیکن اس سے دوسری فتح بھی مراد ہے، غزوہ تبوک، جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی کہ غزوہ تبوک رومنز کے ساتھ لڑائی تھی، اور رومنز حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے تو عرب والوں کے ہاں حضور کی ایک ہیبت بیٹھ گئی کہ یہ تو اب صرف عرب ہی نہیں، یہ تو رومن سے ٹکر لے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی فتح تھی. تو غزوہ تبوک کے فوراً بعد وہ لوگ جو بیٹھے سوچ رہے تھے دیکھتے ہیں کیا ہوگا، کون جیتے گا، جسے ہم کہتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا ہوگا. جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور غزوہ تبوک رومنز کو بھی انہوں نے پسپا کر دیا، ہرا دیا ہے، ان پر بھی ان کی ہیبت ہے، تو اب وہ جو ہے لوگ جوک در جوک آنے لگے. یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو تھے نا، ہم انتظار کر رہے تھے، ہمیں معلوم تھا مدینہ میں پیارے پیغمبر موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ مکہ اور مدینہ کی آپس میں چپکلش بھی ہے، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم انتظار میں بیٹھے تھے. انتظار کس چیز کا؟ عرب کے جو قبائل تھے وہ یہ کہتے تھے اترکوہ وقومہ، اس کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مکہ والوں کو، ان کو چھوڑ دو، ان کو لڑنے دو. فَإِنَّهُ إِن ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، اگر تو یہ محمد جیت گیا تو پھر ہم مان جائیں گے واقعی یہ نبی ہے. کیونکہ عرب کے ہاں جو مذہبی پیشوا اور قیادت تھی وہ تو مکہ والوں کے پاس تھی. مرکز پورے عرب کا مرکز کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. اگر خانہ کعبہ ہار گیا، یعنی مشرکین مکہ ہار گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ جو ہے عرب والے جو ہیں وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے، دیکھتے ہیں کون جیتے گا. جیسے آپ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کون جیتے گا، جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ. الیکشن ہوتے ہیں، جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ. تو جو مشرکین عرب تھے وہ لوگ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ دیکھتے ہیں کون جیتے گا. اچھا اب مکہ فتح ہو گیا، پیارے پیغمبر کو فتح مل گئی، مکہ حضور کے کنٹرول میں آ گیا اور مکہ والے بھی مسلمان ہو گئے، پھر غزوہ تبوک بھی ہو گئی. تو اب وہ جو ایک رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی اور ان کو سمجھ آ گیا کہ جیت چونکہ فتح حضور کے پاس ہے تو حق بھی حضور کے پاس ہے. یہ وہ مفہوم ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، پہلے فتح ملی ہے تب اسلام پھیلا ہے. آپ دیکھیں ذرا غزوہ تبوک میں کتنے صحابہ تھے؟ 30,000 لوگ غزوہ تبوک میں گئے تھے. اور آپ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جب جہاد فرض ہو چکا تھا، فرض عین، گویا لڑنے والے جنگجو 30,000 ہی تھے، ایسے ہی کہہ سکتے ہیں نا، فرض تھا سارے ہی گئے تھے. اور 1 سال کے بعد حج پر کتنے لوگ تھے؟ 1,20,000 کے قریب. یہ جو 30 سے 1,20,000 کی چھلانگ ہے 1 سال کے اندر، اور وہ جو 30,000 ہے وہ پچھلے 22 سالوں کی محنت ہے. 30,000 پچھلے 22 سالوں کی محنت ہے، اور 1 سال میں غالباً 70 اور 20 90,000 کی یہ جو جمپ ہے یہ کیسے لگا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ ہے جہاد. ہمارے ہاں یہ بڑا ایک غلط فنومنا پھیلایا جاتا ہے جی، دین جو ہے نا یہ اخلاقیات کے ساتھ پھیلا ہے، دین جو ہے نرمی کے ساتھ پھیلا ہے، دین جو ہے حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے. بھائی اخلاق تو مکہ میں تھا،
کسی کو گالی کا جواب نہیں دینا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کو مارنا نہیں، کوئی سختی نہیں، بس نرمی نرمی نرمی. وہ تو مکہ میں تھی، تو مدینہ میں تو جہاد تھا، مدینہ میں تو گردنیں کاٹی ہیں، مدینہ میں تو 400 مردوں کی گردنیں کاٹی گئی ہیں. غزوہ بنو قریظہ ہم نے دیکھا، یہودیوں کی گردنیں کاٹی، ان کی شلواریں اتار کر دیکھا گیا کہ کون ان میں سے جوان ہے کون جوان نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاق سے پھیلا، یعنی ابھی ہمیں کتنی نشستیں ہو گئی، ہم جہاد ہی پڑھی جا رہے ہیں، جہاد ہی پڑھی جا رہے ہیں، جہاد ہی پڑھی جا رہے ہیں. مکہ حضور کے اخلاق سے فتح ہوا تھا، 10,000 کا لشکر گیا تھا، پھر جا کر مکہ فتح ہوا ہے. اس لشکر کی فتح دیکھ کر ابو سفیان، ہم نے پڑھا ابو سفیان ان کی بیوی مسلمان ہوئی ہیں. تو یہ جو کہنا ہے جی یہ ہمیں جہاد سے دور کرنے کی بات ہے. نہیں جی جہاد نہ کریں، جہاد نہ کریں، آپ نرمی نرمی سے بات کریں، بس جی نرمی سے. اور تم نرمی سے بات کرتے ہو. برطانیہ جب بر صغیر میں آیا نرمی سے آیا تھا، اخلاق سے آیا تھا، ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے یہ. تم لوگ جب برطانیہ سے یورپ سے امریکہ گئے تھے اخلاقیات کے ساتھ گئے تھے. کروڑوں ریڈ انڈینز کا انہوں نے قتل کیا، افریقہ میں انہوں نے ظلم کیا، پوری دنیا میں جہاں بھی استعماریت آئی ہے وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں کو ظلم کیے، لوگوں کو مارا، قتل کیا، انہوں نے غلام بنایا ان کو اپنا. ہم تو غلامی ہم نے تو گزاری ہے ان کے ہاں، 200 سال کی غلامی گزاری. پھر ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ نہیں جی نرمی کے ساتھ. تم نے افغانستان سے نرمی کے ساتھ برتاؤ کیا، 20 سال تم نے جنگ چھیڑی وہاں پر، ہمیں کہتے ہیں نرمی کے ساتھ. جہاد نہ کرو جی. سیرت کا جو اصل باب آپ کو نظر آتا ہے وہ مدنی دور جو ہے وہ سارے کا سارا جہاد پر مبنی ہے. اور اس جہاد کی برکتوں سے آپ دیکھیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو نقشہ دکھایا، کتنے وفود جو ہیں وہ مدینہ میں آ رہے ہیں. اور یہ گورا جو ہے وہ ہمیں سبق دے رہا ہے جی تم پیار سے بات کیا کریں جی، نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے، جہاں پیار سے بات ہوتی ہے وہاں پیار سے بات کی جاتی ہے. حضور نے قیدیوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا وہ بھی قابل مثال ہے. جو قیدیوں کے ساتھ، جو لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ حضور نے رویہ اپنایا وہ اخلاقیات کے اوپر مبنی ہے. لیکن جو لڑائی ہے، جہاد ہے، یہ اس کی برکات ہیں کہ یہ فتح ہوتی ہے تو لوگ دین کی طرف آتے ہیں. آج ہم کیوں ان سے مرعوب ہیں اور ہر بندہ کیوں یورپ اور امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ فاتح ہیں، ہم مفتوح ہیں. وہ جیتے ہوئے ہیں، ہم ہارے ہوئے ہیں. تو ہارا ہوا جو ہے نا اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ جیتے ہوئے کی طرف بھاگتا ہے، اس کی طرف بھاگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پہلے گورا ہمارے اوپر حکومت کر رہا تھا، ہم غلام تھے، ہم نے اس سے آزادی حاصل کی، اب ہم انگلینڈ میں جا کر اس کی غلامی کرتے ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ یو کے میں جا کر اسٹڈی کروں، وہاں اسٹڈی ویزا مل جائے، اور وہ بھائی یہاں ہی پہ رہنے دیتے پھر ان کو. یہ سارا جو بر صغیر کے ایجوکیشنل سسٹم جسے آپ لوگ میں گالیاں نکالتے ہیں، یہ اسی گورے کا بنایا ہوا ہے جس کو آپ گالیاں دیتے ہیں اور پھر اسی گورے سے پڑھنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، اس کی غلامی اختیار کرنے کے لیے ہم وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ بہرحال جہاد جو ہے یہ اس کی برکات تھی. لوگ دیکھ رہے تھے کون جیتے گا، اور جب مسلمان جیتے تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ وفود کی صورت میں حضور کے پاس آنے لگے. بہت سارے وفود آتے ہیں، کچھ وفود کی ہم آگے تفصیل دیکھیں گے، کچھ وفود کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جب وفود آتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو حضور ان کے ساتھ کیا رویہ اپناتے تھے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دار الضیافہ بنوایا. دار الضیافہ، ضیافہ کہتے ہیں مہمان کو، مہمان نوازی کو. ایک گھر جس کو بالخصوص مہمان نوازی کے لیے بنایا گیا، جو کہ ایک خاتون کی حویلی تھی، سیدہ رملہ بنت حارث، یہ نام لکھا ہوا ہے. ان کی حویلی تھی، کافی بڑی حویلی تھی. اس کے اندر کھجور کے کافی درخت موجود تھے، کیونکہ وہاں پر کھجور آسانی سے مل جاتی تھی اور سایہ بھی ہوتا تھا. تو حضور نے مناسب سمجھا کہ اس حویلی کو، اس گھر کو دار الضیافہ بنایا جائے. تو جو وفود آیا کرتے تھے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اس دار الضیافہ میں ٹھہرتے تھے اور وہاں پر ان کی ضیافت ہوتی تھی. اور بہترین ضیافت پیارے پیغمبر ان کی مہمان نوازی
جتنا آپ سے ہو سکتا تھا آپ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ وفود اپنے رشتہ داروں کے گھر میں ہی رہتے تھے، جو ان کے رشتہ دار ہوتے تھے ان کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ تو لیکن ایک بڑا حصہ جو ہے وہ رملہ بنت حارث کی حویلی میں رہا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اس معاشرے میں عورت اتنی بھی دبی ہوئی نہیں تھی کہ جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے۔ رملہ بنت حارث کی اپنی حویلی تھی، ان کا اپنا گھر تھا، ایک صحابیہ ہے اور اس کا اپنا گھر ہے، اور اتنی بڑی حویلی ہے کہ اس کے گھر کو دارالضیافہ بنایا جا رہا ہے، اور دین کا کتنا بڑا کام لیا جا رہا ہے اس سے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہی گھر حضور کے زمانے میں اور سیدنا ابوبکر اور عمر کے زمانے میں قید خانے کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ ان کے جو کھجور کے درخت ہیں نا، اس کے ساتھ قیدی کو باندھ دیتے تھے، تو قیدیوں کے طور پر بھی یہ استعمال ہوتا تھا، یعنی ایک کافی پرپس کے لیے، مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی یہ حویلی، جو کہ ایک خاتون کی ہے، سیدہ رملہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ جب وفود آتے تھے نا تو غالباً حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں حضور ایک خاص خوبصورت سا جبہ پہنتے تھے، یہ جیسے ایک لباس بنایا انہوں نے، خاص لباس پہنتے تھے اللہ کے رسول، وفود کی استقبال، آپ ان کا استقبال باقاعدہ آپ استقبال کیا کرتے تھے۔ اور صرف حضور ہی نہیں، روایات میں آتا ہے ابو بکر اور عمر کو بھی آپ نے کہا تھا تم بھی اچھے لباس پہنو۔ تو حضور اور ابو بکر عمر، یہ تینوں ہستیاں خوبصورت چادر، خوبصورت لباس پہن کر وفود کا استقبال کیا کرتے تھے، اور وہ جو لباس تھا حضور کا وہ بعد میں آپ کی زوجات کے پاس محفوظ بھی رہا۔ تو یہ استقبال ہوتا تھا۔ اچھا، پھر جب وفود کے پاس حضور بیٹھتے تھے نا، بڑے پیارے دلچسپ مکالمات ہیں، وہ تفصیل بہت ہے اس کے اندر۔ جو بھی وفد آتا تھا حضور نا بہت پیاری ان سے معلومات جو ہے وہ اس کا تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ آپ پوچھتے تھے تم کہاں سے آئے ہو، اچھا تمہارے علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا، ایسے ہی ہے، یہ واقعہ ایسے ہی تھا، تمہارے علاقے میں فلاں بت ہے اس کی کہانی سناؤ۔ وہ بڑی خوبصورت داستانیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہوا ہے وفود کے ساتھ جو حضور کی گفتگو ہوتی تھی وہ بہت پیاری گفتگو تھی۔ وہ آپ یعنی پڑھنے والی ہے کہ ایک حکمران جو ہے، ایک حکمران وہ دوسرے وفود سے کیسے کلام کرتا ہے، وہ بھی ایک اسوہ حسنہ ہے پیارے پیغمبر کا۔ اسی طرح چوتھی چیز، حضور ان وفود کے لیے تعلیم و تعلم کا بندوبست فرماتے تھے۔ آپ خود بھی ان کو وقت دیتے تھے، وہ وفود جو مسلمان ہو گئے۔ اچھا، کچھ وفود ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، کچھ ایسے بھی تھے، وہ آگے کچھ شاید چند ہم دیکھیں ان کو، وہ مسلمان نہیں ہوئے، آئے حضور سے ملے، اپنی شرائط رکھی، حضور نے شرط قبول نہیں کی، واپس چلے گئے۔ کچھ وفود ایسے بھی تھے۔ اچھا، جو مسلمان ہو گئے نا، ان کو پھر پیارے پیغمبر تعلیم و تعلم کا پورا بندوبست فرماتے تھے۔ چند دن وہ وہاں رہتے تھے، 8 9 10 دن رکتے تھے، اور حضور ان کو تعلیم دیتے، نماز سکھاتے، روزوں کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، دیگر احکام بتاتے۔ وہ قرآن سیکھتے صحابہ کرام سے، صحابہ کی ڈیوٹیاں لگتی، صحابہ ان کو پڑھاتے۔ اصحاب صفا کا جو پورا نظام تھا، جو صحابہ پچھلے کئی سالوں سے حضور کے ساتھ تھے، وہ آگے ان وفود کی تعلیم کا بندوبست فرماتے۔ پھر جب چند دنوں کے بعد ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں کہ جب وفد واپس جانے لگتا تو حضور نے ان سے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ تم نے میرے پاس رہ کر مسجد نبوی میں ہمیں نماز پڑھتا دیکھ لیا ہے نا، اب واپس جا کر اسی طرح نماز پڑھنا، جس طرح تم نے ہمیں نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح جا کر تم نے نماز پڑھنی ہے، اور اپنا امام اس کو بنانا ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ یہ روایات ہمیں وہاں پر ملتی ہیں۔ تعلیم بھی ہوتی رہی ان کی۔ ایک اور بڑی اہم چیز حضور فرماتے تھے، جب ان وفود کو واپس بھیجتے تھے نا آپ، تو آپ ان کو تحائف لازمی دیا کرتے تھے۔ یہ وقت جو ہے، اس وقت جو 9 ہجری ہے، یہ اب وہ غربت والا وقت نہیں ہے مدینہ کی ریاست کا۔ غزوہ حنین کا مال غنیمت آپ لوگوں نے سن رکھا تھا، خیبر کا مال بھی آ رہا ہے، تو اب حضور کا مدینہ کا وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے والا، اب قدر بہتری آ چکی ہے۔ تو حضور ہر وفد کو، وہ 10 15 20 بندوں کا ہوتا تھا، آپ ان کی تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب آپ کو علم میں ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے، نو مسلم جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے دل جوئی کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ
ہدیہ دینا زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے تو بیت المال میں سے پیارے پیغمبر ان کو تحائف ہدیہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ پورا جو عام الوفود ہے اس کے اندر یہ 5 چیزوں کا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ چھٹی چیز، جب وفد واپس جا رہا ہے، اب اگر وفد کو ضرورت ہے کہ کوئی معلم بھی ساتھ جائے، کوئی استاد بھی ہو، تو پیارے پیغمبر ان کے ساتھ معلمین بھی بھیجتے تھے۔ جو پچھلے 22 سالوں سے حضور نے شاگرد تیار کیے، علماء تیار کیے، آپ تعلیم کے لیے ان کو ساتھ بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ تو یہ معلمین اور عاملین کی صورت میں بھی لوگ ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اس طرح ان کی تعلیم و تعلم کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اور یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ جو اللہ نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ آپ کا جو دین ہے، دین اسلام، باقی سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ تو یہ عام الوفود کا جو سال ہے یہ اس کا ایک واضح مظہر ہے۔ حضور غالب آ گئے، حضور کا دین غالب آ گیا۔ ایک وفد کی ہم نے بس ابھی تھوڑی سی داستان پڑھنی ہے ایک وفد کے بارے میں۔ اس وفد کا نام ہے وفد نجران۔ یہ نجران کا علاقہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ یمن ہے، یہ نجران کا علاقہ، ابھی یہ سعودی عرب کے اندر آتا ہے، سعودی عرب میں شامل ہے۔ نجران کا علاقہ، یہ علاقہ عیسائیوں کا علاقہ ہے، اور یعنی 1 لاکھ جنگجو یہاں پر تھے، 1 لاکھ لوگ عیسائیت پر یہاں پر تھے، ایک بڑی عوام تھی یہاں پر۔ ان کو بھی یہ بھی سارا منظر دیکھ رہے تھے جو کچھ ہو رہا ہے، تو انہوں نے بھی ایک وفد بھیجا اسی سال 9 ہجری میں، اسے کہتے ہیں وفد نجران۔ نجران کے لوگ وفد لے کر آئے، یہ ٹوٹل 60 افراد تھے۔ میں نے آپ کو بتایا 10 13 15 20 50 60 افراد بھی آئے ہیں، یہ 60 افراد تھے۔ ان میں سے 14 لوگ جو ہے وہ معززین میں سے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور 3 بڑے لوگ ان کے قائد تھے جن کو حدیث میں عاقب، سید اور بشپ ان ناموں سے پکارا گیا، یہ ان کے لقب تھے۔ یہ سیاسی طور پر کوئی بڑا تھا، اور مذہبی طور پر جو پوپ تھا، جو بڑا تھا، وہ ابو حارثہ بن علقمہ تھا، عیسائی تھا اور ان کا پادری تھا۔ یہ حضور سے ملنے کے لیے آئے، پیارے پیغمبر نے ان کا بھی استقبال کیا، ان سے بھی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے نا حضور سے مباحثہ شروع کر دیا، بحث مباحثہ کیا، یعنی گفتگو کی اپنے عقائد کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ گفتگو کرتے رہے۔ عیسائیوں کے ہاں آپ کے علم میں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ کیوں ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ دلیل ان کی یہ چونکہ ان کا باپ نہیں ہے لہذا یہ خدا کے بیٹے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے نا اللہ کے رسول سے پوچھا، جی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ اچھا، روایات میں لکھا ہے پیارے پیغمبر نے اس دن ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وحی نازل ہوئی، اس سوال کا جواب دیا گیا، اور صبح کو پیارے پیغمبر نے اس سوال کا جواب دیا، اور وہ یہ وحی تھی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ پیارے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عیسیٰ کی مثال ہمارے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ آدم کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو ہمارے لیے کون سی مشکل ہے کہ ہم عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیں۔ خلقہ من تراب، جیسے ہم نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال لہو کن فیکون، اور پھر ہم نے اس کو کہا کن، بن جا، تیار ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ تو اسی طرح کن فیکون کہہ کر ہم نے عیسیٰ کو بھی تیار کر دیا۔ جب ہم آدم کو، جو کہ تمہارے عقیدے کے مطابق بھی عیسائی بھی مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جیسے آدم کو پیدا کیا گیا بغیر ماں باپ کے، اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔
اچھا یہاں پر ویسے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، ایک ہستی ایسی ہے جو بغیر عورت کے پیدا ہوئی، وہ مرد سے پیدا ہوئی ہے بغیر عورت کے، وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عورت سے پیدا ہوئے، باپ کا مرد کا کوئی دخل نہیں۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ، بغیر مرد اور عورت کے پیدا ہوئے۔ ایک ہستی ایسی ہے جو بغیر عورت کے پیدا ہوئی ہے، مرد کا دخل ہے، عورت کا دخل نہیں ہے، حضرت حوا علیہ السلام، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، تو ان میں آدم علیہ السلام کا تو حصہ ہے لیکن کسی عورت کا حصہ نہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا۔ پیارے پیغمبر نے اگلے دن ان کو اس سوال کا جواب اس آیت کے طور پر پیش کیا، اب وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن وہ آئے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے آپ کے دین کو، آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ پیارے پیغمبر نے ان کی یہ دعوت کو قبول کر لیا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دو گروہ، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو لعنت میرے اوپر ہو، اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ پر لعنت ہو، اور میری زندگی میں تم مر جاؤ، میری زندگی میں تم، جو پہلے مر گیا وہ باطل ہے، جو بعد میں مرا وہ حق پر ہے۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ جب باتوں سے بات نہ بنے، دلائل سے بات نہ بنے، اس کا کوا سفید ہی ہے، تو پھر یہی کام ہوتا ہے، کہتا ہے آ جاؤ پھر بالآخر مباہلہ کرتے، لگ جائے گا پتہ، پھر ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں اور موت کی دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آ جاؤ، اللہ نے وہی نازل کی، کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ پیارے پیغمبر جو نہیں نہ مان رہے اور بحث کر رہے ہیں، مزید بحث کر رہے ہیں، فقل، آپ ان سے کہو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آ جاؤ، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں، اپنی اولاد لے آتا ہوں، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں، ہم خود آ جاتے ہیں، تم بھی اپنے بچے، اپنی عورتیں، اپنے آپ کو لے آؤ، اور ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ اللہ نے بھی دعوت دے دی، حضور ان سے مباہلہ کر لیں۔ حضور تیار ہو گئے، جگہ اور وقت متعین کر دیا گیا، پیارے پیغمبر گھر سے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں میں سے، ابناءنا، میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گا، آپ نے سیدنا حسن اور حسین کو ساتھ لے لیا، آپ کے بیٹے یہی تھے۔ نساءنا، میں اپنی عورتیں لے کر آؤں گا، آپ نے سیدہ فاطمہ کو ساتھ لے لیا۔ انفسنا، ہم خود آئیں گے، آپ نے حضرت علی کو ساتھ لے لیا۔ تو یہ کتنے لوگ ہو گئے؟ 55 ہو گئے پورے۔ یہ 5 لوگ، پیارے پیغمبر آپ کی گود میں ہیں، حسن و حسین نہیں، حسین آپ کی گود میں ہیں اور حسن نے آپ کی انگلی پکڑ رکھی ہے۔ 3 لوگ یہ آگے آگے، سیدہ فاطمہ آپ کے پیچھے، اور حضرت علی آخر میں محافظ کے طور پر، اور یہ 5 کا گروہ چل رہا ہے۔ جب یہ ان عیسائیوں کے سامنے پہنچے نا، تو وہ عیسائی، ان میں جو پادری تھا نا، پادری، وہ کہنے لگا لا تفعل فواللہ لا ان کان نبیا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقیبنا من بعدنا۔ اس نے جب دیکھا نا ان 5 ہستیوں کو، تو حضور کا ایک اپنا روب اور جلال تھا، اپنی خوبصورتی تھی، پھر حسن و حسین کا ایک اپنا جمال تھا، جلال تھا، تو یہ چہرے دیکھ کر کہنے لگا بھائی بس، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ مباہلہ، ان ہستیوں کے ساتھ ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو پھر، اور اگر یہ واقعی میں نبی ہوئے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم خود بھی ذلیل ہوں گے، ہماری نسلیں بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ صرف دیکھ کر ہی وہ ڈر گئے ان 5 نفوس قدسیہ کو۔ بہت ساری روایات ہیں جن میں ان 5 کا تذکرہ ہے۔ تو اس
جب 5 کا تذکرہ آتا ہے نا تو بعض جگہ ایسی وہ اصطلاح ہو جاتی ہے کہ یہ 5 لوگ، لیکن یہ کہنا کہ یہ 5 پاک ہیں نعوذ باللہ باقی ناپاک ہیں، یہ باطل عقیدہ ہے۔ ان کے 5 ہونے میں کوئی شک نہیں اور باقیوں کے پاک ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں پنجتن پاک سب صحابہ پاک، ٹھیک ہے نا۔ یہ والا کہنا، یہ جو ہے نا جملہ، اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے، پنجتن پاک باقی سب ناپاک، یہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر، یہ واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو پاک کہنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر جملہ مکمل کریں آپ، یہ بھی پاک ہیں، پیارے پیغمبر کی بیویاں بھی ساری پاک ہیں، پیارے پیغمبر کی ساری بیٹیاں پاک ہیں، اور پیارے پیغمبر کا ہر صحابی جو صحابی ہے وہ سارے اللہ کے ہاں مغفور ہیں، اللہ کے ہاں جنتی ہیں۔ یہ مکمل عقیدہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں جا سکتے، اب کیا کریں؟ اسلام قبول کرتے ہو؟ کہتے نہیں اسلام بھی قبول نہیں کرنا۔ کہا پھر ٹیکس دو، پھر جزیہ دو۔ تو انہوں نے پھر اللہ کے رسول کے ساتھ جزیے پر صلح کی، کیونکہ یہ عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، تو ان کے ساتھ صلح ہوئی جزیہ کے اوپر۔ حضور نے کہا تم نے ہر فرد کا اتنا اتنا جزیہ بنے گا جو سال میں تم نے ادا کرنا ہوگا، 2 قسطوں میں 6 ماہ کی صورت میں۔ حضور نے ان کو جزیہ کا معاہدہ کر کے ان سے کہا بس ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے وہاں پر کہا وَبَعَثْ مَعَنَا رَجُلٌ إِلَّا أَمِينًا، کہا ٹھیک ہے جزیہ ہم دیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھیجیں جو امانت دار ہو، جس کو ہم نے جزیہ دینا ہے، جس کو ہم نے جزیہ دینا ہے وہ کیا ہو؟ امانت دار ہو۔ امانت دار ہو کہ حساب کا پکا ہو۔ ہم کس کو بلاتے ہیں؟ ہم نوکری پہ کس کو رکھتے ہیں؟ جس کو حساب آتا ہے یا جو امانت دار ہے؟ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ سکل کا ہونا ایک الگ چیز ہے، امانت دار ہونا ایک الگ چیز ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جو حساب کا پکا ہے، جو حساب کتاب میں پکا ہے، تیز ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، منڈا بڑا تیز ہے، کاروبار چھپاؤ، یہ صحیح کھال لائے گا، یہ صحیح دکان چلائے گا، یہ صحیح کاروبار اس کو بڑا طریقہ ہے کسٹمر کو گھیرنے۔ کیا یہ امانت دار بھی ہے؟ عیسائی تھے، دیندار تھے، سمجھنے والے تھے، کہنے لگے ہمارے ساتھ نا ایک امین شخص کو بھیجو۔ اچھا پیارے پیغمبر نے بھی یہ نہیں کہا او بھائی امین چاہیے کہ حساب کا اکاؤنٹنٹ چاہیے آپ کو؟ آپ نے فرمایا لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا، میں تمہارے ساتھ ایک امین شخص کو بھیجوں گا۔ امین شخص، ہمارے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے اگر 2 لوگوں میں تم نے انتخاب کرنا ہو نا، ایک امین ہے سکل نہیں ہے اس کے پاس، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس سکل ہے لیکن امین نہیں ہے، تو کہتے تھے امین کو رکھ لو، سکل تم سکھا دینا اس کو۔ سکل والے کو رکھو گے وہ تمہارا سارا کباڑا کر دے گا، وہ امین نہیں ہے۔ امین کو رکھ کر کام سکھا دو اس کو۔ حضور نے کہا میں تمہارے ساتھ امین کو بھیجوں گا۔ سارے صحابہ حضور کی طرف دیکھنے لگے کہ شاید حضور میرا نام لیں، کوئی کہتا ہے شاید میرا نام لیں، کس کو اللہ کے رسول بھیجیں گے، کون خوش نصیب ہے جس کو پیارے پیغمبر امین کہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قم یا ابا عبیدہ ابن الجراح، اے ابو عبیدہ بن جراح تم کھڑے ہو۔ آپ نے ان کو کھڑا کیا اور پھر فرمایا ھذا امین ھذہ الامہ، یہ عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ یہ لقب آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اللہ کے رسول نے پھر ساتھ بھیجا اس وفد کے ساتھ۔ میں نے کہا معلمین بنا کر، عاملین بنا کر، چند صحابہ کو بھی آپ نے ان وفود کے ساتھ بھیجا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کو اس موقع پر امین ھذہ، اس امت کا سب سے زیادہ امین۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر امین نہیں ہے، عمر امین نہیں ہے، ایسے تقابل نہیں کرتے ہوتے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص اگر فضیلت سے نوازا ہے تو وہ اس کی جزوی فضیلت ہے، وہ اس کی جزوی فضیلت ہے۔ تو اس امت کا امین ہونے کا جو لقب ہے، جیسے صدیق کا لقب ابو بکر کا ہے، فاروق کا لقب عمر کا ہے، غنی کا لقب عثمان کا ہے، حیدر کا لقب علی کا ہے، اسی طرح امین کا لقب
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ لقب کس نے دیا؟ پیارے پیغمبر نے خود ان کو دیا، اور حضرت ابو عبیدہ کو آپ نے ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ ایک وفد نجران، چونکہ یہ عیسائیوں کا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ چند وفود اگلی نشست میں انشاءاللہ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم حجۃ الوداع کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حج کا مکمل طریقہ بھی ساتھ ہی اسی کلاس میں ہم آپ کو بتا دیں، جو ہم نے پہلے نشست بھی یہاں پر کروائی تھی حج کا طریقہ، تو انشاءاللہ حج کا طریقہ بھی ہم ساتھ میں سیکھیں گے۔ اچھا، ایک اعلان ہے آپ کے لیے، یہ جو ہماری کلاسیں اب چل رہی ہیں ختم ہونے والی انشاءاللہ، تھوڑی کلاسیں رہ گئی ہیں، ربیع الاول سے پہلے ہم نے انشاءاللہ ان کو ختم کر دینا ہے، تو جو احباب آ رہے ہیں وہ ریگولر رہیں تاکہ آپ کو اسناد دی جا سکیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے اختتام پر ہمارے جو اس مسجد کے خطیب ہیں مولانا اجمل بھٹی صاحب، ان کے ہاتھوں سے آپ کو اسناد انشاءاللہ ہم دیں گے، تو جو اس کلاس میں آخر تک آتے رہیں گے ان کو انشاءاللہ اسناد بھی ملیں گی۔ ربیع الاول سے پہلے ہم ختم کر دیں گے، ربیع الاول کے 12 دن یعنی 12 ربیع الاول تک، یکم سے لے کر 12 تاریخ تک ہمارا یہ ارادہ ہے کہ 12 دن روز 1 گھنٹہ ہم اس پوری سیرت کو دہرا لیں۔ 12 نشستوں میں، جو کہ ابھی تو ہماری ماشاءاللہ 40 سے اوپر نشستیں ہو چکی ہیں، 12 نشستوں میں ہم مکمل سیرت کو دہرا لیں۔ چونکہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ایک فضا ہوتی ہے، تو جو احباب اس کلاس میں شامل تھے ان کی دہرائی ہو جائے گی، اور جنہوں نے یہ کلاسیں اٹینڈ نہیں کی آپ ان کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں، تو ان کی بھی سیرت کی کلاس مختصراً وہ بھی کور ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا ارادہ ہے، انشاءاللہ ابھی اس پر ہماری بات نہیں ہوئی، تو مزید انشاءاللہ آپ کو ہم بتا دیں گے۔ اگر یہ پروگرام ہوا تو آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، 12 دن 12 گھنٹے روز، اس میں بھی چھٹی نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم مکمل سیرت کو مختصراً دہرائیں گے، اور مزید لوگوں کو بھی ہم دعوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے پر اپنے پیارے نبی کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔